آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کے لیے اللہ رب العزت نے میرے لیے کعبے میں خون بہانا حلال قرار دے دیا ہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں درود شریف کے حوالے سے۔ یہ دنیا داری کی یہ بات ہے کہ اگر کسی بندے کا نام کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم کے سامنے لیا جائے نا کہ جناب وہ شادرے میں جامع مسجد نور کے قریب رہنے والا بندہ ہے، وہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میرا نام لیا جائے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، میرا نام لیا جائے جی وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہ جی یہ بندہ ندیم نام ہے اس کا، اس کے والد کا نام محمد صدیق ہے، یہ شاہپور کانجرا کا رہنے والا ہے، یہ بڑی محبت کرتا ہے۔ وزیر اعظم مجھے بلائے گا یار تو بڑا دلیر ہے بندہ ہے، تم مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے، مجھے تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ میں کہوں گا بھائی میرے پر کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے گا۔ یہ دنیا داری کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن قربان جائیں جن کی ذات پر ہم نے درود پڑھا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ان کی کیا شان ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جلوہ فرما رہتا ہے اور وہیں پہ رہتا ہے وہ فرشتہ، اور جب کوئی حضور کا امتی محبت کے ساتھ، جب کوئی حضور کا امتی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتا ہے نا، تو پھر وہ فرشتہ مجھ گناہ گار کا نام لے کے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ جامع مسجد نور کے اندر بیٹھا آپ کا گناہ گار شخص ہے، آپ کا امتی ہے، بڑا خطا کار ہے، یا رسول اللہ وہ محمد ندیم اقبال ولد محمد صدیق آپ کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ یار ہمارا نام رسول اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا نا کہ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جب رسول اللہ کی شفاعت لینی ہے تو پھر ذرا بلند آواز کے حضور کے روضہ اقدس کو سینے میں لاتے ہوئے اور وجود ذہن میں لاتے ہوئے رسول اللہ کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر ذرا محبت سے درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ ساری کائنات سے جدا گانا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیے گا، بات ہو رہی ہے ختم نبوت پر کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی رد و بدل کی جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اس پر امام مالک نے فتویٰ دیا، آپ سے کسی نے پوچھا بتائیں جی کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے، کوئی ہلکی بات کر دے، اس کے امت مسلمہ ہم تو کتنے زیادہ بیٹھے ہیں کہ نہیں جی، اور انسان ہے اشرف المخلوقات میں سے ہے نا، اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، ہم انسان ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بندہ رسول اللہ کی گستاخی کر جائے، حضور کی ختم نبوت پر کوئی بندہ ڈاکہ ڈال جائے، اور پھر ہم امام مالک سے پوچھا گیا بتاؤ بھائی کیا اس کے لیے حکم ہوگا پھر کوئی بندہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے اور امت مسلمہ اس سے بدلہ نہ لے سکے؟ تو آپ نے فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبی فیہا، فرمایا کہ پھر حضور کی ساری امت کو مر جانا چاہیے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے جس پر ائمہ کا اجماع ہے کہ بھائی ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ کچھ لوگوں نے اس کو یہ سیاسی رنگ بنا دیا، جی مولوی جو ہوتے ہیں وہ ختم نبوت کی آڑ میں سیاست کی بات کرتے ہیں، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے مولانا آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مولانا آپ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، ذرا کیا بات کر رہے ہیں؟ جو میرے سامنے یہ موجود ہے سبل الہدیٰ والرشاد امام شامی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی نکیل آپ نے پکڑی ہوئی تھی تو پکڑی ہوئے جا رہے ہیں اور کعبہ شریف سامنے ہے۔ اب کعبہ شریف وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بالکل مہذب بندہ بن جاتا ہے،
اور وہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے بندے کی کہ کسی کو ٹکر نہ لگے، میرا موٹ جو ہے نا کندھا یہ بھی کسی کے ساتھ ٹچ نہ ہو. اور وہاں پہ عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کر کے چل رہے ہیں پہلوانوں کی طرح. سمجھ آ رہی بات کی؟ ختم نبوت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ختم نبوت پہ ایسے سر نہیں جھکایا جاتا کہ جی ہم بڑے اور سنی ہیں، بڑے محب ہیں رسول اللہ کے، لیکن کیا کریں؟ دیکھیں جی وہ بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن ختم نبوت پہ اس نے بات کر دی، ختم نبوت پہ بات کی ہے، تو تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تم نے رسول اللہ کا کلمہ صرف لنگر کھانے کے لیے پڑھا؟ تم نے صرف جناب میلاد کی محفل پہ ہم چلے گئے اور جناب وہاں پہ جا کے لنگر کھایا، جی بلے بلے بڑے ہونا، جناب بریانی پکائی، بڑا ہونا گوشت پکایا، اور جی بلے بڑی محفل کرائی انہوں نے، وہ محفل پہ تم نے لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی اور بے ادبی ہوگی، اور تم وہاں پہ لنگر کھانے کے لیے بیٹھے. اور بتا جب قیامت تو جب آنی، یعنی جب قبر میں تو جائے گا تو جب رسول اللہ کا چہرہ تمہیں دکھایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے بتا اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور دس امتیا تو اپنے نبی کے بارے، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا؟ تو اس وقت میرے ورگا کو مولوی ہوئے گا جو کہے گا جی دیکھیں جی معاشرہ بڑا مہذب ہو گیا ہے، جو معاشرہ کہتا ہے امن کی بات کرے، معاشرہ کہتا ہے جناب مولانا ذرا ہلکی بات کریں، وہ فلاں چودھری صاحب ہے، وہ فلاں ملک صاحب ہے، وہ فلاں جناب نمبردار صاحب ہے، وہ بات سننے کے روادار نہیں ہے، ان کی طبیعت کے خلاف چلی جاتی ہے، تو دین تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے، اور دین رسول اللہ کا وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کے سامنے ایسے کر کے پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں اور ساتھ میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضرب یزیل الحام عن مقیلی ویذہل الخلیل عن خلیلی. اور فرمایا اے کافر کے بچوں اور رسول اللہ کے بارے میں بات کرنے والوں، خبردار یہ نہ سمجھنا کہ آج مکے کی زمین ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ آج خانہ کعبہ شریف ہے. ہم آج رسول اللہ نے فرما دیا ہے الیوم تستحل الکعبہ، آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کے لیے اللہ رب العزت نے میرے لیے کعبے میں خون بہانا حلال قرار دے دیا ہے.